بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عزیز ساتھیوں، پیارے دوستوں، محترم ساتھیوں اور تمام درشکوں، آپ کے سامنے اسلامی دعویٰ سینٹر بدیہ جالیات ریاض کے کیندر اسلم تو فعلمنی دوارا ایجوکیشن اور تعلیم کا کچھ سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور اسی میں آپ حضرات داخل ہیں، اور آپ نے اب تک کے ہندی بھاشا میں جو ہے تعلیمی لیول کا 2 لیول مکمل کیا، اور ابھی آج جو ہے آپ تیسرے لیول میں جو ہے جا رہے ہیں۔ 3rd لیول آپ کا شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس کا بھی سبجیکٹ لگ بھگ وہی پرانے ہی ہیں، کچھ تفصیلات کے ساتھ، کچھ ڈیٹیلز اس میں ان سے زیادہ ہوں گے جو آپ نے اب تک پڑھے ہیں، مثلا توحید اور فقہ اسلامی، اور اسی طریقے سے عربی بھاشا اور قرآن شریف کی تجوید کے ساتھ جو ہے شکشا۔ تو زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم اپنے مین سبجیکٹ پہ آ جاتے ہیں، اور اب جو ہے ہم آپ کے سامنے اس 3rd لیول کا پہلا لیسن توحید سے متعلق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو توحید پہ آپ نے بہت کچھ پڑھا پچھلے لیولوں میں، اب جو ہے توحید کے اپوزٹ جو ہے شرک ہے، تو اسی شرک کو جو ہے اس لیول میں کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ شرک، اسی طریقے سے بدعت اور نفاق، یہ سب باتیں اس سبجیکٹ میں آئیں گی انشاءاللہ، اور اس لیول میں سے یہی سب باتیں رہیں گی۔ تو جاننا چاہیے کہ شرک کیا ہے۔ فرماتے ہیں شرک کی تعریف، شرک کی تعریف کسی کو اللہ تعالیٰ کے رب اور الہ ہونے میں شریک بنایا جائے، یعنی شرک کی تعریف بولتے ہیں، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ کے رب اور الہ ہونے میں شریک بنایا جائے، یعنی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت میں غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا۔ ویسے توحید الوہیت میں شرک کا وقوع زیادہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، یا غیر اللہ کی عبادت کی قسموں میں سے کچھ قسمیں بجا لائی جاتی ہے، جیسے کہ ذبح کرنا، نظر ماننا، خوف کھانا، اسی طریقے سے رجا یعنی امید رکھنا، محبت کرنا وغیرہ۔ آپ یاد رکھیں کہ ایسے چند اسباب اور وجوہات ہیں جن کی بنا پر تمام گناہوں میں شرک سب سے عظیم ترین گناہ ہے، یعنی شرک جو ہے عظیم ترین گناہ ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، اسلام نے اتنا بڑا گناہ اس کو کیوں قرار دیا ہے، اس کے کئی ایک ریزن جو ہے آج آپ کے سبق میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلا ریزن یہ ہے کہ شرک سے حقیقت میں خصائص الوہیت کے اندر خالق سے مخلوق کی تشبیہ لازم آتی ہے، لہذا جس نے کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا تو حقیقت میں اس نے اس چیز کو اللہ کے مشابہ ٹھہرایا، اور یہ ظلم عظیم ہے۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے، جس کا ترجمہ ہے بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے، شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اب کہتے ہیں ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ میں رکھنا، شرک کہتے ہیں، ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹا کر کے، ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ میں رکھنا۔
پس جس نے غیر اللہ کی عبادت کی تو حقیقت میں اس نے عبادت کو اس کی اپنی حقیقی جگہ سے ہٹا کر دوسری غیر حقیقی جگہ میں رکھ دی، اس طرح اس نے اسے غیر حقدار کی طرف پھیر دیا، اور یہ سب سے بھاری ظلم ہے۔ اس کا دوسرا کارن بتاتے ہیں، دوسرا سبب یہ ہے، دوسرا سبب یہ جو آپ کی کتاب میں یہاں ہے، دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جس نے شرک سے دنیا میں توبہ نہیں کی اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اب نہیں بخشے گا۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 48 ہے۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش سکتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے جنت کو مشرک پر حرام کر دیا ہے اور وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ ترجمہ: یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ چوتھا سبب یعنی شرک کو جو ہے بڑا جرم جو قرار دیا گیا ہے اس کے اسباب بتا رہے ہیں، تو بتاتے ہیں چوتھا سبب کیا ہے؟ چوتھا سبب یہ ہے کہ شرک تمام نیک اعمال کو مٹا دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے، اور اگر فرض یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ الزمر کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں تک کو یہ دھمکی دی، حالانکہ نبی سے شرک کا بالکل امکان بھی نہیں ہے، لیکن جو ہے ایک طور پہ ان کو بھی دنیا والوں کو غیروں کو متنبہ کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر نبی بھی شرک کا ارتکاب کریں تو وہ بھی نہیں بچ سکتے۔ اس کے بعد پانچواں سبب ذرا ہائی لائٹ کر دو۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ مشرک کا خون بہانا اور اس کا مال مسلمانوں کے لیے حلال ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد۔ ترجمہ: مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں۔ پس جب لوگ اس کلمہ کے قائل ہو گئے تو انہوں نے اپنے خون اپنی جائیداد کو مجھ سے بچا لیا،
ہاں اب اس کلمہ کا جو حق ہے وہ ان پر باقی رہے گا۔ چھٹا سبب فرماتے ہیں کہ شرک تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑھ کر عظیم ترین گناہ ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے۔ چھٹا سبب، اللہ کا فرمان ہے الا انبئکم، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا نہیں، آیتیں تو اوپر آ چکی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ یہ حدیث پاک جو ہے بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں تمام بڑے بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتلا نہ دوں؟ سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پس شرک تمام ظلموں میں سب سے بڑا ظلم ہے، اور توحید تمام عدلوں میں سب سے بڑا عدل اور سب سے بڑا انصاف ہے۔ توحید جو ہے سب سے بڑا انیائے اور سب سے بڑا اتیاچار ہے۔ لہذا جس چیز کے اندر اس مقصود عظیم یعنی توحید سے جتنی زیادہ منافات اور دوسری یعنی مخالفت ہوگی، یعنی توحید سے اس کا ٹکراؤ جس قدر ہوگا، وہ چیز اتنی ہی بڑی کبیرہ گناہ شمار ہوگی۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں سو جب شرک بذات خود اس مقصود یعنی توحید کے سراسر منافی اور مخالف ہے، تو وہ یہی طور پر تمام کبیرہ گناہوں میں سے سب سے عظیم تر گناہ ٹھہرا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشرکوں پہ حرام کر دیا ہے، اور توحید پرستوں کے لیے اس کا خون مال اور اس کے اہل و عیال کو مباح کر دیا ہے۔ نیز اللہ واحد کے لیے حق عبودیت نہ ادا کرنے کی وجہ سے اہل توحید کے لیے یہ بھی مباح کیا کہ انہیں وہ اپنا غلام اور عبید بنا لے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی مشرک کا کوئی عمل قبول کرنے یا اس کے سلسلے میں کوئی شفاعت قبول کرنے یا آخرت میں اس کی کوئی فریاد پر جواب دینے یا اس دن اس کی کسی امید کو شرف قبولیت عطا کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مشرک کے لیے اللہ کے ساتھ نہایت بدترین سخت جہالت سچ تو یہ ہے کہ مشرک نے اللہ کے ساتھ نہایت بدترین جہالت کا ثبوت پیش کیا ہے، اس کی مخلوق میں سے اس کا العیاذ باللہ شریک ٹھہرایا۔ یہ انتہا درجہ کی جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ نیز یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرلے درجہ کا ظلم بھی ہے، گو کہ امر واقع میں وہ یعنی مشرک اپنے رب پر ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے خود اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے۔ یعنی ظلم کرنے والا حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پہ کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد ساتواں سبب یہ ہے، اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ ساتواں کارن شرک حقیقت میں نقص و عیب ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان دونوں خامیوں سے پاک ہے، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، حقیقت میں اس نے العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیز ثابت کی جس سے اللہ کی ذات منزہ اور پاک ہے، اور فی الواقع یہ چیز اللہ کے ساتھ انتہا درجہ کی دشمنی اور معاندت اور مشاقہ ہے، یعنی دشمنی ہے، سب کا معنی ایک ہی ہے۔ تو یہ ہو گئے شرک کے عظیم کریم گناہ ہونے کے جو ہے 7 کارن آپ کے اس سبق میں آج پیش کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے اگلے سبق میں ہم شرک کی قسمیں وغیرہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور انشاءاللہ دوسرا سبق ہم اسی کے لیے آپ کے سامنے شروع کریں گے، اور آپ سے امید کی جاتی ہے
کہ آپ لوگ اس سبق پہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور اس کو بھرپور سمجھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔